بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نسیم زہرا۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں۔ اب بات کریں گے ہم اس گھنونے واقعے کی جس کے بارے میں پڑھ کے دیکھ کے آپ حیران ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کا کیا قبرستان ہم نے یہاں بنانا ہے۔ ہم ایسے واقعات ہوتے ہیں، اتنی عظیم چیزیں بھی اس ملک میں ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھیے گا، اور یہ ایسے نہیں کہ یہ کبھی کبھار، کبھی یہ نہیں 10 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور جب ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہوا ہے۔ آج دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ٹو بی، وہ بھی پہنچے، ان کی اہلیہ بھی پہنچی۔ جو رپورٹس ہمیں ملی ان کے تحت انہوں نے پولیس کی سرزنش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا جو قصوروار ہیں تو وہی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ پیسے ویسے بھی بانٹے، لوگوں کی بات بھی سنی، جو لوگ ناراض تھے، پریشان تھے۔ ناراض تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اور چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے کیئر چیف منسٹر محسن نقوی، انہوں نے بھی کہا، وہ بھی پہنچے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم انکوائری کروائیں گے، اس کی تہہ تک پہنچیں گے، جو مدد کی ضرورت ہے وہ کریں گے، ان کے جو چرچز ہیں ان کو ہم ریسٹور کریں گے، ٹھیک کریں گے، گھروں کے مکانوں کو ہے ان سب کے ہم مرمت کا کام کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نے کہا کہ چرچز کو آ کے میں خود جا کے، جب ان کی پہلی سروس ہوگی میں خود جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی ہے۔ جو لٹ گئے ہیں، جن کے حالات ایسے بگڑے ہیں، چرچز بتایا جا رہے ہیں ناظرین، 22 چرچز جلائی گئی ہیں، اور گھر 100 کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ 3000 فیملیز ہیں وہ ڈسپلیس ہوئی ہیں، اور حالات بہت برے ہیں۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئی جی صاحب نے جو کل عجب سا ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سازش ہے، پھر ساتھ ہی کہا انہوں نے کہ ہندوستان میں جو حالات برے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن نہیں ہو رہا ہے۔ نہ جانے آئی جی صاحب کہاں سے منطق لے کے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں سننا چاہتے یہاں کے شہری کہ جی کوئی سازش ہے۔ سازش نہ کریں، بس اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ جو قانون ہے اس کا نفاذ ہو، اس پر آتے ہیں ہم تفصیل میں، لیکن ابھی سنا ہے کہ جا رہے ہیں آئی جی صاحب پھر۔ اور یہ بھی اہم چیز ہے جو بتاتے چلیں آپ کو، منیزہ جہانگیر وہاں گئی ہوئی تھی، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی 3000 جو لوگ ہیں ان کو پناہ گاہوں میں انہوں نے رکھا ہے، پولیس نے رکھا ہے، تو پولیس اچھے کام کر رہی ہے، وہ بھی بتا دیں۔ پھر اس کے بعد اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ گئے ہیں۔ پھر ایک اہم ہے فاؤنڈیشن، سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن، اسکواڈ لیڈر سیسل تھے، وہ انہوں نے پاکستان کی 2 جنگوں میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ایک تو 1965 1971 وارز اگینسٹ انڈیا، اور ان کا انتقال ہو گیا 2012 میں، لیکن بہت انہوں نے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ رہے اور اپنے مائنورٹی رائٹس اور پاکستانی اوور آل نیشنل ہیومن رائٹس پر بھی کام کرتے رہے۔ تو ان کی فاؤنڈیشن ہے، وہ وہاں گئے، انہوں نے ایک رپورٹ سی جاری کی، بڑی بریف سی ایک اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہاں، اور جو ویجیلانٹے یعنی کہ جو گروہ ہوتے ہیں بیسکلی بدماش گروہ، وہ نکلتے ہیں باہر اور وہ اپنا ہی انصاف لگاتے ہیں، چلاتے ہیں اور اسی کا نفاذ کرتے ہیں۔ تو جو ریاست کا قانون ہے، جو حکومت کا قانون ہے، جو ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ٹو انشور جسٹس، وہ حالات ایسے، انہوں نے یہ کہا کہ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ویجیلانٹے انجسٹس ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ لوگ اور بہت غصے میں لوگ، ظاہر ہے کیا، یہ تو غصے کی بھی کہنا بہت ہی محمل سی بات لگتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا گھر بار آپ کی تباہی ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے کافی اس کا ذکر کیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ جو پولیس ہے اس کو خیال رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے بائی لا۔ یہ کہتے ہیں جب ہوتا ہے یہی بات ہوتی ہے، اور جب کہتے ہیں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو دنیا پہنچ جاتی ہے، بڑے بڑے سب سیاستدان بھی پہنچ جاتے ہیں، بڑے نام کی شخصیات بھی پہنچ جاتی ہیں۔ تو قصہ کیا تھا؟ قصہ تو یہی تھا نا کہ وہ
دو لوگ ہیں جی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کی انہوں نے صفات لیے اور خدا نخواستہ اس پر بلاسفیمس چیزیں لکھی اور اس پر اپنا نام چپکایا اور نام چپکا کے شاید پتہ نہیں کسی دیوار پہ یا کہیں پبلک جگہ پہ لگا دیا. اور یہ جو انہوں نے رپورٹ لکھی، اور آئرس چودھری صاحبہ جو ان کی بیگم ہی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے لوگ. انہوں نے کہا تو they couldn't study, they couldn't read and write. تو انہوں نے کیسے یہ چیزیں لکھ دیں. تو یہ بھی بات کہ کس طرح ہوا. اچھا، جب یہ دو لوگوں کی تصویر بنی ہوئی اور وہاں لگی اور قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے خدا نخواستہ، تو وہاں پھر کوئی کہا جاتا ہے، کوئی ایک وہاں کے مولوی تھے، امام تھے، ناٹ شور، انہوں نے کہا جی انہوں نے پھر بہت لوگوں کو یعنی اشتعال دلوایا اور کہا کہ ان کے پیچھے چلو. بس پھر یہ جب لوگوں کو خبر ملی تو لوگ گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، بھاگے وہاں سے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس طرح ہوا ہے پنجاب میں مختلف جگہوں پہ گاؤں جلا دیے بلاسفیمی کے چارج پہ لوگوں کا. یہی حال جو ابھی ہوا ہے. اور آپ کو ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، وہ سری لنکا کا جو ایک شخص تھا اس کو بھی جلا دیا کہ کہہ کے کہ جی ہیز ایک مینیجر تھے اس کے فیکٹری کے. تو دیکھیں یہ بات اب یہ کہاں بات جا کے رکے گی، یعنی کس طرح رکے گی. یہ ہوتے ہیں واقعات اور پھر بڑی اس پہ اس وقت بڑی مذمت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ وائی ڈز دس ہیپن از دا کویسچن. سوال یہ ہے کہ آپ کا جو قانون کا ایک لا انفورسمنٹ جو ہے، جس قانون کا جو نفاذ ہے اس ملک میں، وہ کبھی کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا، کبھی کسی نے اپنے فائدے کے لیے اس کو نہیں کرنے دیتے، وہ انفورس کرنے دیتے، اور کبھی آپ کی سیاست، ریاست اور سب کا ایک ایسا گٹھ جوڑ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی جو یہ ہمارے ساتھی ہیں ان کی بات کو آپ اگنور کر دیں، جی چاہے کوئی قتل ہو، کوئی غارت ہو، آپ اگنور کر دیں. تو یہ ہم پچھلے 20 25 30 سال سے تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں. یہ 80 سے معاملہ چلا ہے اور یہ کہیں رکتا نہیں، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو لا انفورسمنٹ کی ایک ویکنس ہے کہ لا انفورسمنٹ کے ادارے جو ہیں ان کے معاملات ہیں گڑبڑ بہت، اور پھر جو لا انفورسمنٹ ہے وہ پاور پالیٹکس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے. تو کہیں کسی کو سزا ملے گی. اب دیکھیں شاہ محمود قریشی کو اٹھایا تو اندر بند کر دیا. وہ محسن لغاری ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے، ان کے پرسوں آیا کہ ٹویٹ کہ جی ان کے بیٹے کو اٹھایا ہے اور بیٹے کو کہا ہے کہ باپ سے کو پی ٹی آئی چھوڑے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے. وہ عثمان ڈار کی کہانی کیا چل رہی ہے. یہ ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ لا انفورسمنٹ کی باتیں ہیں کہ آپ لا پھر جو ہے قانون کسی کے ہاتھ میں ایک کھیل بن جاتا ہے، اس کے کھلونا بن جاتا ہے، جیسے وہ چاہیں وہ استعمال کریں. ابھی وہ جو کیا نام ہے، اب نام بھی لیتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، پیر بھی ہیں اور شاہ بھی ہیں، لیکن وہ بچی جو فاطمہ ہے جس کا قبر سے اس کو نکالا گیا اس کے جسم کو، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی ہوئی ہے، کدھر جائیں؟ کتنی شرمندگی ہوتی ہے. اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے ہم. اور ان معاشروں میں برکت نہیں ہوتی جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بالکل لا انفورسمنٹ جو ہے جب نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا ہے. یہ اور مطلب ہر جگہ حالات اس طرح بنتے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں واقعات، لیکن اس طریقے سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ نے قرآن کا نام لیا، آپ نے اس کو استعمال کیا آپ نے پتہ نہیں کس نے کیا گیم کی ہے، اور آپ نے ان بیچاروں کو، ان مسکین کو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں پروفیسر قرار حسین صاحب کہتے تھے یہ قرآن میں جو یتیم کہتے ہیں نا وہ یہ لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو. یہ ہم نے بات کی قانون کے نفاذ کی. اب ذرا کرسچنز پہ آ جائیں، مائنورٹیز پہ آ جائیں. یہ اس دن ہم ایک شو دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ جہاں پاکستان ڈے پہ، اور وہاں شاید منیزہ جہانگیر کا تھا، تو وہاں وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کوٹا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی کرسچنز کے لیے بھی کوٹا ہوتا ہے 5%، لیکن انہوں نے کہا جی کرسچنز کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ جینیٹوریل سروسز کے لیے، کہ صفائی کے لیے، کہ آپ کے گھر کی صفائی کے لیے جینیٹر جو ہوتے ہیں، آپ کا غسل خانہ، آپ کا گھر صاف کرنے کے لیے، ان کو وہ جو کوٹا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیوں ہے کہ پاکستان میں آج سے 40-50 سال پہلے
اسکول میں آپ کو کرسچن بچے ملتے تھے، آپ کو آرگنائزیشنز میں بچے ملتے تھے کرسچن، بڑے لوگ یعنی کام کرنے والے کرسچنز جو کرسچنز کی بات کریں، دے ور ان دا مین اسٹریم آف پاکستانی لائف. نمبرز میں کم تھے لیکن ایئر فورس میں بھی تھے اور اسکولز میں بھی تھے، ہر اسکول میں، ہمارے اسکول میں تھے اتنے کرسچن بچے. اور اب بتائیں نا، اب یہ ہم پوچھیں اپنے آپ سے کہ کتنے آپ کو کہاں ملتے ہیں کام کرتے ہوئے، کدھر آپ کو ملتے ہیں ان امپورٹنٹ پوزیشنز، کدھر آپ کو ملتے ہیں، آپ کتنا ہم ان میں سے ہم کتنوں کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نمبر بھی کم ہے لیکن ایک ایٹیٹیوڈ کا بھی معاملہ ہے. تو یہ دونوں معاملات ہیں. ایک جو قانون کا نفاذ نہیں ہوتا، جس میں کہ بھوت بن جاتے ہیں معاشرے میں، کچھ لوگ بھوت بن جاتے ہیں، کچھ طاقتیں، جس کے نتیجے میں جو مسکین ہوتے ہیں، جن کو who can easily be exploited, they are exploited, which is what happened in this place جہاں کرسچنز کے ساتھ ظلم ہوا ہے، فیصل آباد کے قریب جو جگہ. تو اس کو اب دیکھیں گے، ایک آپ کے ساتھ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جو پچھلے 10-15 سال میں اس طرح کے واقعات ہوئے، جو قصوروار تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ جو ویجیلانٹ انجسٹس ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے. اس میں پولیس کا اور سیاستدانوں کا اور حکومت ریاست کا سب کا رول ہے. اور ساتھ یہ کہ جو مائنورٹیز ہیں، سب مائنورٹیز، ہم کرسچنز کی بات کریں، یہ بڑا ظلم ہے. آپ سوچیں ذرا کہ امریکہ میں یا کہیں یورپ میں کوئی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں جلوس نکالیں، ان کی ایمبیسی جوڑیں، جلائیں، یہ کریں وہ کریں. تو ہم اپنے کو تو دیکھیں، اپنے پہ بھی ذرا نظر ڈالیں. یہ غلط ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو آن این آن گوئنگ بیسس کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے. اس پر ہماری نظر رہے گی اور انشاءاللہ جو ہم نے آپ سے کہا ہے کہ وہ بھی کریں گے کہ جو پچھلے 4-5 سال میں ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے کیا ہے واٹ ہیپن ٹو دوز پیپل. ہماری طرف سے اتنا ہی. اپنے لیے دعا کیجیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.